ہے ڈاکٹر ثانیہ نشتر اور میں ہم مل کر وہ نوجوان جو پاورٹی لائن سے نیچے ہیں اور ایک گریجویشن پروسیس سے انشاءاللہ تعالی ہم انہیں کامیاب جوان میں لے کے آئیں گے تاکہ وہ زندگی میں آگے بڑھ سکیں. جو چھوٹا اور درمیانہ کاروبار کر رہے ہیں ان کو مزید آگے لے جانے کے لیے انشاءاللہ تعالی کامیاب جوان اور احساس پروگرام مل کر نوجوانوں کو غربت سے خوشحالی کی طرف انشاءاللہ تعالی لے کے آئیں گے. آخر میں پرائم منسٹر صاحب آپ کو یقین دلاتا ہوں وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب کے ساتھ مل کر ان کی پوری ٹیم کے ساتھ مل کر یہاں علی مین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہیں ان کا بھی بڑا زبردست کردار ہے نوجوانوں کے لیے. یہاں اکثر وہ مجھ سے کہتے رہتے ہیں کہ ان کو زیادہ سے زیادہ آپ نے امپاور کرنا ہے. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں خیبر پختونخوا کے ہر ضلع میں ہر تحصیل میں ہر شہر میں اور انشاءاللہ تعالی گاؤں کی سطح پر نوجوانوں کو ہم کاروبار شروع کرنے کا موقع بھی دیں گے تاکہ پاکستان کے اس معاشی ترقی کے سفر میں پرائم منسٹر صاحب پاکستان کے نوجوان خیبر پختونخوا کے نوجوان آپ کا بھرپور ساتھ دے سکیں. کامیاب جوان کامیاب پاکستان. پاکستان زندہ باد. اب قرضہ جات کی تقسیم کے لیے سب سے پہلے انصاف روزگار اسکیم کے چیکس تقسیم کیے جائیں گے. میں اس کے لیے درخواست کروں گا جناب وزیر اعظم صاحب، جناب گورنر صاحب اور جناب وزیر اعلیٰ صاحب سے. ناظرین، کامیاب جوان پروگرام کے حوالے سے منعقدہ تقریب میں شرکت کے لیے وزیر اعظم عمران خان آج جنوبی وزیرستان کا دورہ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کے ہمراہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور گورنر شاہ فرمان بھی ان کے ہمراہ ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کے اس دورے پر ان کو اکمپنی کر رہے ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر بھی، معاون خصوصی عثمان ڈار بھی اور شہباز گل بھی. اس وقت جس سے 4 خواتین کو ملازمت بھی ملے گی. ناظرین، اس وقت نوجوانوں میں کامیاب جوان کے تحت چیک تقسیم کیے جا رہے ہیں. 2 لاکھ کا قرضہ ملا ہے جس سے یہ 4 خواتین کو ملازمت دیں گی. طارق محمود وانا کے رہائشی ہیں. انصاف روزگار اسکیم سے انہیں 3 لاکھ کا قرض ملا ہے جس سے وہ 2 افراد کو ملازمت دے سکیں گے. ظفر اقبال وانا کے رہائشی ہیں. انصاف روزگار اسکیم میں انہیں 3 لاکھ کا قرض ملا ہے جس سے وہ 5 افراد کو ملازمت دیں گے. نثار احمد وانا کے رہائشی ہیں. انصاف روزگار اسکیم کے تحت انہوں نے 3 لاکھ کا قرض لیا ہے جس سے 2 افراد کو ملازمت بھی ملے گی. اب وزیر اعظم کامیاب جوان پروگرام کے چیکس تقسیم ہوں گے. سب سے پہلے نوشاد صاحب جنوبی وزیرستان کے رہائشی ہیں، بیف پلاؤ کی دکان چلا رہے ہیں. وزیر اعظم کامیاب جوان سے ان کو 7 لاکھ کا قرض ملا ہے جس سے وہ 3 افراد کو ملازمت دیں گے. عبد القدوس داتا خیل کا رہائشی ہیں، 5 سال سے لوہے کے کاروبار سے منسلک ہیں. وزیر اعظم کامیاب جوان میں ان کو 10 لاکھ کا قرض ملا ہے جس سے وہ اپنے کاروبار میں 1 فرد کو ملازمت دیں گے. لئیک حسین پاڑا چنار کے رہائشی ہیں، تعمیراتی شعبے میں کاروبار کر رہے ہیں. وزیر اعظم کامیاب جوان میں ان کو کاروبار بڑھانے کے لیے 30 لاکھ کا قرض ملا ہے جس سے وہ اپنے کاروبار میں 2 افراد کو ملازمت دیں گے. خلیل احمد ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائشی ہیں، 5 سال سے اپنے علاقے میں برف خانہ چلا رہے ہیں. وزیر اعظم کامیاب جوان میں ان کو کاروبار کے لیے 50 لاکھ کا قرضہ ملا ہے جس سے وہ 4 افراد کو ملازمت دیں گے. فخر امام ڈیرہ اسماعیل خان کے رہائشی ہیں، 5 سال سے کانچ اور سوڈیم کے شعبے میں کام کر رہے ہیں. وزیر اعظم کامیاب جوان سے 50 لاکھ کا قرض لیا ہے جس سے 2 افراد کو ملازمت بھی ملے گی. اب جناب میں وزیر اعظم اسلامی مملکت جمہوریہ پاکستان جناب عمران خان صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ خطاب فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں سب سے پہلے تو اس چیز کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ وانا جدھر پہلی دفعہ 30 سال پہلے میں آیا تھا اور اس کے بعد
وزیر اعظم بن کے بھی آیا, اس سے پہلے بھی الیکشن کیمپین میں بھی آیا. میں وزیرستان کے لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میرا جو فلسفہ ہے حکومت کا وہ یہ ہے کہ ہم نے جو بھی لوگ پیچھے رہ گئے اور جو علاقے پیچھے رہ گئے, ہماری سب سے زیادہ کوشش یہ کہ ان لوگوں کو بھی اوپر لے کے آئیں اور یہ جو علاقے پیچھے رہ گئے ان کو بھی اوپر اٹھائیں. اس لیے نہیں آیا کوئی ووٹ لینے کے لیے یا کوئی اسی طرح آپ سے جو الیکشن میں لوگ وعدے کرتے ہیں وہ وعدے کرنے نہیں آیا. میری حکومت کی جو پالیسی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری پوری کوشش ہے کہ پاکستان کا جو بھی غریب طبقہ ہے اس کے اوپر ہم نے پورا زور لگانا ہے, اس کو اوپر اٹھانے کے لیے. اس میں اس کی تعلیم کے اوپر زور, اور تعلیم میں یہی نہیں کہ ان کو اسکالرشپس دیں گے, یہی نہیں کہ ان علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ادھر ہم نے آپ کے لیے اسکول, کالج اور پھر جو مشکل ہے سب سے یونیورسٹی بنانا, یہ کھولیں گے, ٹیکنیکل کالج کھولیں گے. میں نے اقتدار میں آنے سے پہلے میاں والی میں نمل یونیورسٹی کھولی جو ٹیکنیکل یونیورسٹی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہاں وانا سے بھی جا کے نوجوان ادھر نمل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں. تو اس طرح کی ٹیکنیکل یونیورسٹیز ہم نے ساری جگہ کھولنی ہیں, کیونکہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہمارا نوجوان ہے. اور اسی نوجوان کو اگر ہم اچھا تعلیم دے دیں, ٹیکنیکل ایجوکیشن دے دیں, تو وہ صرف یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اوپر لے جائے گا, اپنے خاندان کو اوپر لے جائے گا, وہ بلکہ اپنے علاقے اور اپنے ملک کو اوپر لے جائے گا. اس لیے تعلیم. اس کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا چیلنج ہے وہ روزگار, اور خاص طور پہ یہاں وزیرستان میں کیونکہ سب سے زیادہ تباہی جو یہ پچھلے 15 سال میں وار آن ٹیرر میں سب سے زیادہ تباہی تو ادھر ہوئی, تو ادھر نوجوانوں کو سب سے زیادہ ضرورت ہے ہمیں روزگار دینے کے لیے. تو میں یہ جو آج پروگرام ہے کامیاب جوان, جس کا مقصد کہ یہ جو آج چیکس دیے ہیں, یہ صرف شروعات ہے. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ کیونکہ یہاں نوجوانوں کے اندر بے روزگاری سب سے زیادہ ہے, ادھر ہم زور لگائیں, بلوچستان کے علاقوں کے اندر زور لگائیں, خاص طور پہ جنوبی بلوچستان میں پہلی دفعہ اتنا بڑا ہم نے پیکج دیا ہے کیونکہ ادھر بھی لوگ پیچھے رہ گئے ہیں. قبائلی علاقے کے اندر جو کہ اب مرج ڈسٹرکٹ بن گئی ہیں, پختونخوا کا حصہ ہے ادھر, اور پھر قبائلی علاقے میں جو وزیرستان جو سب سے زیادہ یہاں تباہی مچی تھی, ہمارا پورا کوشش ہوگی کہ آپ کی ہر قسم کی مدد کی جائے, اور جس میں نوجوانوں کو روزگار دینا سب سے زیادہ ضرورت ہے. تو یہ جو ابھی پروگرام ہم نے شروع کیا ہے, اس پہ انشاءاللہ اگلے سال اور زیادہ ہم پیسہ ڈالیں گے تاکہ اور زیادہ نوجوانوں کو ہم قرضے دے سکیں اور وہ ان کو روزگار مل سکے. لوگوں کو پاکستان میں پوری طرح اندازہ نہیں, جو بھی شروع میں تقریر کی تھی, کہ یہاں کے لوگوں نے پہلے تو اپنی انگریز سے آزادی لینے کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اس علاقے نے دی تھی. وزیرستان کے لوگوں نے انگریز کے خلاف سب سے زیادہ جنگ لڑی تھی. یہاں لوگ بھی سب سے زیادہ شہید ہوئے اور انگریز بھی سب سے زیادہ ادھر مرے تھے. یہ ہمیں پاکستان میں اس تاریخ کا پتہ نہیں ابھی. دوسری چیز, جب 1947 میں جو ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر پنجاب میں اور کشمیر میں, تو یہاں سے لوگ گئے تھے کشمیر میں لڑنے کے لیے. یہاں کے لوگوں کی شہداء کی قبریں ہیں جنہوں نے اپنی جان کی قربانیاں دی کشمیریوں کے لیے.
ان کی آزادی کے لیے. اور یہاں سے لوگ تیاری کر رہے تھے پنجاب میں جانے کے لیے. ادھر بھی جب مسلمانوں کی پنجاب میں جو قتل عام ہوئی تھی ادھر سے لوگ تیاری کر رہے تھے جانے کے لیے. تو یہ ایک تاریخ ہے اس کی جو کہ زیادہ تر پتہ نہیں ہے ہمیں. ہماری پاکستان کی تاریخ میں لوگوں کو اندازہ نہیں پوری طرح, کیونکہ میں نے یہ تاریخ آپ کی پڑھی ہے, یہاں تک رہا ہوں, ایک کتاب بھی میں نے لکھی ہے, تو اس لیے میں سب جانتا ہوں. تو مجھے یہ آپ نے جو شروع میں کہا کہ ہمیشہ آپ نے پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, مجھے پورا طرح اندازہ ہے. 1965 کی جب جنگ تھی تو ہمیں یاد ہے یہاں سے بڑے بڑے لشکر گئے تھے, جو مجھے ابھی بھی ہمیں پنڈی کے باہر ان کے کیمپ لگے ہوئے تھے پاکستان کے لیے لڑنے کے لیے. تو میں آپ کی اس ملک کے لیے جو آپ کا جذبہ ہے وہ میں پوری طرح جانتا ہوں, اور میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو مشکل کام تھا, قبائلی علاقے کا ضم ہونا پختونخوا سے, یہ بہت مشکل کام تھا. اور یہ اللہ کا خاص کرم ہے ہمارے ملک کے اوپر کہ اس کے باوجود کہ بڑی کوشش کی گئی انتشار پھیلانے کے لیے. اور مجھے پتا ہے کئی لوگوں نے کتنی کوشش کی کہ کسی طرح یہ ضم نہ ہو. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ جس طرح آپ نے وزیرستان کے لوگ, قبائلی علاقے کے لوگ, جس طرح سب نے مل کے اس کو کامیاب کیا. خاص میں آپ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اس کا. انشاءاللہ وقت ثابت کرے گا کہ یہ فیصلہ قبائلی علاقے کے لوگوں کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلہ تھا. ابھی جو آپ نے پاس نامہ پڑھا اس میں زیادہ تر جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ پختونخوا کے چیف منسٹر سے ہیں, اور میں اس لیے گورنر اور چیف منسٹر کو دونوں کو آج یہاں دعوت دی کہ وہ یہاں آئیں اور آپ کی ساری انہوں نے ڈیمانڈ سنی ہے. بالکل ان میں سے زیادہ تر بہت جائز ڈیمانڈز ہیں. ڈسٹرکٹ کا جو سب ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کا یہ جو آپ نے مطالبہ کیا, یہ میں نے پہلے بھی محمود خان کو بتایا ہوا ہے. وہ پوری مشاورت کریں گے, آپ سے مشاورت کریں گے, سب سے مشاورت کریں گے. انہوں نے مجھے پورا یقین دلوایا, اور پھر تب یہ فیصلہ کریں گے. جلدی فیصلے میں ان کو یہ خوف تھا کہ اس سے ایک فیصلے کی وجہ سے اور مشکلات نہ اس علاقے میں کھڑی ہو جائیں, لیکن ہمیں پوری طرح اس چیز کا سمجھ ہے کہ یہاں سے ٹانگ جانا بڑا مشکل ہے لوگوں کے لیے, اور ہمارے کوشش یہ ہے کہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ آپ کے مسئلے بانا کے اندر حل ہوں. تو انشاءاللہ یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ان قریب آپ کو اس کے اوپر ہمیں خوشخبری دیں گے. جو میرے ہاتھ میں اور بڑی جائز ڈیمانڈ ہے آپ کی, وہ جو ہے 3G 4G کی. خوشخبری آپ کو یہ دیتا ہوں کہ آج سے آپ کا 3G 4G کھل جائے گا. مجھے پتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر خاص طور پہ یہ مجھے پتا ہے کہ نوجوانوں میں یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی, بڑی جائز ڈیمانڈ ہے, کیونکہ یہ جو موبائل فون اور جو 3G 4G فیسلٹیز ہے, انٹرنیٹ, اس سے تعلیم کی بھی, اس سے ہر قسم کی, اب دنیا تو ادھر چلی گئی ہے ٹیلی فون موبائل فون کے اوپر. اور یہاں کے لوگ بدقسمتی سے قبائلی علاقے میں نے کوشش 1 سال پہلے سے لگا ہوا تھا, لیکن سیکیورٹی کا ایشو تھا. ہمارا جو دشمن اس وقت ہندوستان میں ایک ایسا انتہا پسند ایک حکومت ہے جس کا سربراہ, جس نے گجرات میں مسلمانوں کے جو قتل کیے گئے تھے مسلمان تقریباً 17 سال پہلے, وہ اس میں ملوث تھا, وہ آج ہندوستان کا پرائم منسٹر ہے. کبھی بھی اتنا پاکستان اور مسلمانوں کا دشمن کبھی بھی 73 سالہ تاریخ میں ایک ہندوستان کا پرائم منسٹر ایسا نہیں آیا, اور ان کی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی. تو وہ
पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, दहशत गर्दी करनी। बलूचिस्तान में हमें पता है कि इनकी पूरी कोशिश इंतशार फैलाने की है, उन ग्रुप्स के पीछे पैसा चल रहा है, ये सब हमें नॉलेज है। इधर भी वजीरिस्तान में भी इनकी कोशिश है कि नौजवानों को उकसाएं पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसलिए ये 3G 4G का मसला बना हुआ था कि ये दहशतगर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये फैसिलिटी 3G 4G की। लेकिन मैंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से बात की, पाकिस्तानी जनरल बाजवा, जनरल फैज जो ISI के चीफ हैं, और हमने फैसला किया कि हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि इसकी दहशतगर्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा ख्याल ये है कि हमारे नौजवानों की इस वक्त जरूरत है ये, और इसलिए आज से इंशाल्लाह ये 3G 4G हम बहाल कर देंगे। मैं आगे और सिर्फ आपके लिए जो आखिर में 2-3 चीजें और कहना चाहता हूं। देखिए, क्योंकि वजीरिस्तान पीछे रह गया, यहां तकरीबन जो हमने अंदाजा लगाया कि 70% लोग वो हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे। और इसलिए हमने खास आपके लिए अपना जो एहसास प्रोग्राम है, डॉक्टर सानिया निश्तर जो भी हमारे साथ आज आई हैं, मकसद ये है कि हम जो एहसास प्रोग्राम में पूरा जोर लगाएं कि जो गुर्बत से नीचे लोग हैं उनके लिए हम पैसे भी दें, उनको ख्वातीन के लिए हम मवेशी भी दें ताकि वो अपना घर चला सकें, अपनी आमदनी बढ़ा सकें, वो भी हम करने लगे हैं। स्कॉलरशिप्स भी देने लगे हैं, तालीम में भी मदद करने लगे हैं। और बाकी जो महमूद खान, उनको खास तौर पे उनको खुद अंदाजा है, क्योंकि जब स्वात के अंदर एक पूरी वो जो मिलिट्री एक्शन हुआ था तो स्वात के लोगों ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया था, और महमूद खान क्योंकि स्वात से उनको पूरी तरह इल्म है, इसलिए उनको अंदाजा है कि इस जंग की वजह से इस सारे कबायली इलाके में और खास तौर पे वजीरिस्तान में कितना नुकसान हुआ। इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, ये समझें कि ये हुकूमत वो हुकूमत है जो आपकी हुकूमत है। वोट आपने जैसे मर्जी दिया उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमने इस इलाके को उठाना भी है, और फिर जो फैसिलिटीज आपको दे सकते हैं। मसलन मैं आपको एक और चीज बताऊं, हम यहां जैतून की पूरा एक इनकलाब लेके आ रहे हैं। जो जैतून है, जैतून का दरख्त है, आपको अंदाजा होना चाहिए कि जैतून का तेल जो उससे निकलता है वो सबसे ज्यादा पैसा हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बाहर से तेल, घी बाहर से मंगवाना पड़ता है। और आजकल क्योंकि बाहर कीमतें ऊपर चली गई हैं तो हमारे भी या घी की कीमत ऊपर चली गई है। जैतून, ये सारा जो इलाका है, हमने सारी सर्वे की है, ये बेहतरीन इलाका, दुनिया में बेहतरीन इलाका है जैतून के लिए। तो इसका हम पूरा एक जैतून का इनकलाब लेके आ रहे हैं। अगले महीने हम पूरे यहां आपकी पूरी प्लांटेशन करने लगे हैं जैतून की, वो आपको देंगे लोगों को ताकि आप ध्यान रखें। ये यकीन कर लें कि यहां अगर 3-4 साल में ये जैतून के दरख्त उग गए, और कई वैसे भी यहां जंगली उगते हैं जैतून, उनको भी पैबंद कर दिया, तो यहां आपके पास इतनी ज्यादा आमदनी आएगी जैतून से कि आपको बाहर नौकरियां ढूंढने कराची और कहीं नहीं जाना पड़ेगा, या दुबई या कहीं। तो ये भी हम इंशाल्लाह ये वो करने लगे हैं। और जो आपने बाकी भी बातें की कि सड़कें बनाएं ताकि आपकी जो भी यहाँ आप सब्जियां उगाते हैं उसमें भी आपकी सहूलत हो, इंशाल्लाह भी एक सड़क का तो मैंने आज कर दिया, ओपनिंग इनॉग्रेशन कर दी है, तो बाकी भी आपके लिए हम इंशाल्लाह सहूलतें बढ़ाते जाएंगे। और आखिर में हाँ, ये भी बड़ा जरूरी, उन्होंने मुझे कहा कि बुजुर्गों की जो इज्जत हमेशा कबायली इलाके में थी उसको बहाल किया जाए। मैं बिल्कुल आपसे इस चीज पर मुत्तफिक हूं, क्योंकि मैं आपकी तारीख जानता हूं। हमारे सारे कबायली इलाके में, बल्कि हमारे दीन के अंदर बड़ों की इज्जत है, और कबायली इलाके में खास तौर पर बड़ों का खास रोल है।
تو یہ جو ہم جو جرگا سسٹم تھا جدھر بیٹھ کے سارے فیصلے ہوتے تھے، اس کا جو ہم نے اب جو اس کو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ADR، اس کے اندر بڑے ہی ہوں گے. جو وہ جرگا ہوگا جو اب ہم اس کو نام فرق دے رہے ہیں ADR، اس میں بڑے ہی بیٹھیں گے اور آپ کی حیثیت ہوگی، آپ بھی فیصلے کریں گے. اور انشاءاللہ یہ بھی آپ یقین رکھیں کہ ہم آپ کی روایتیں جانتے ہیں، اس روایتوں کے مطابق ہم بھی آپ کے بڑوں کو پوری عزت دیں گے. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد میں یہ آپ کو عثمان ڈار پوری تاکید کرتا ہوں کہ اگلے سال اس باری جتنی ہم نے اسکالرشپس دے رہے ہیں ان علاقوں کے اندر، اور جو علاقے پیچھے رہ گئے ہیں جدھر نوجوان ہمارے بے روزگار ہیں، ادھر خاص طور پہ آپ نے زور لگانا ہے کہ اور زیادہ اس سے دگنی تعداد کی اسکالرشپس دی جائیں. اور میں محمود خان آپ کو یہ تاکید کروں گا کہ آپ یہ جو بھی انہوں نے پورے مسئلے بتائے ہیں ڈیمز کا، خاص طور پہ کیونکہ پانی کی ہر جگہ پاکستان میں مسئلہ ہے، تو جتنی ہم چیک ڈیمز بناتے رہیں گے ان کے لیے پانی کی آسانیاں ہوتی رہیں گی. ہاں، اور یہ سارے علاقے کے لیے جو اور خوشخبری وہ یہ کہ اب ہر خاندان کو ہیلتھ انشورنس ملے گی. یعنی وہ کارڈ ملے گا کہ کسی بھی ہسپتال میں آپ اپنا علاج 7 لاکھ روپے تک مفت کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ. وزیراعظم عمران خان بانا میں کامیاب جوان پروگرام کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ غریب طبقے کو اوپر لانا ہماری حکومت کا ویژن ہے. PTI حکومت کا فلسفہ ہی یہی ہے کہ پسے ہوئے طبقے کو اوپر لایا جائے. ان کا کہنا تھا کہ وزیرستان کے نوجوانوں کو سب سے بڑا چیلنج تعلیم اور روزگار کا ہے. ہماری ترجیح ہوگی کہ ہم نوجوانوں کو تعلیم اور روزگار کی فراہمی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں، اور اس کے علاوہ قبائلی اضلاع